کوئی ایک صاحب کو اعتراض ہے کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا، قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے. قرآن اپنے انداز میں، کھیتی اسی کو کہتے ہیں جو زمین کا حصہ ہوتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو کھیتی ہوتی ہے اسی سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، اسی سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے. اگر کھیتیاں آباد نہ ہوں تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں. اور جو کھیتیاں رکھتے ہیں انہیں کسان کہتے ہیں، اور جنہیں کسان کہتے ہیں اسے ہمارے ہندوستان والے بعض لوگ انداتا کہتے ہیں اپنے عقیدے میں. اندازہ فرمائیں. اور پھر بات یہ ہے کہ کھیت جس کا ہوتا ہے کھیتی وہی کرتا ہے، پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کھیتی کرنے کا. اندازہ تو کریں کہ اسلام ایک عورت کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کی کتنی عظمت بیان کر رہا ہے. اور ہندوستان میں تو یہ سمجھنا آسان ہے، لوگ کھیتیوں کو ماں کہتے ہیں. مجھے حیرت ہے، کھیتی کو ماں کہا تو اعتراض نہ ہوا، اور عورت کو کھیتی کہہ دیا تو لوگوں کو تکلیف ہو گئی. یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ قرآن کے خلاف ایک سازش ہے. بس ہمیں قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے جس نے سخت سے سخت دلوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا ہے، جس نے کفر شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے کو توحید کی شمع ان کے سینوں میں جلا دی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی چند آیتیں کیا تلاوت کی، حضرت سعد پگھل گئے اور کہنے لگے اگر مسلمان ہونا ہے تو کیا کروں؟ وہ کہا غسل کر لو، ابھی کپڑے تبدیل کر لو. اور اس کے بعد غسل کیا، کپڑے تبدیل کے کلمہ پڑھا. تو جو دوسرے سردار جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ تم تو اس کو قتل کرنے گئے تھے، تم خود بدل گئے. تو پھر حضرت صاحب نے کہا ذرا اس جوان کی بات تو سن لو. اور پھر انہوں نے اپنی بات کرنے کی بجائے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. آیتوں کی تلاوت کیا کرنا تھا، دوسرے سردار بھی مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جب سردار مسلمان ہوئے، مدینے والوں نے کہا جب سردار مسلمان ہو گئے تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ پھر وہ بھی جوگ در جوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کی برکت سے مدینہ منورہ فتح ہو گیا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر شہر تلوار سے فتح ہوتے ہیں مگر اللہ نے مدینے کو قرآن سے فتح کر دیا. یہ جو مرکز اسلام بنا یہ قرآن کی برکت ہے. مگر افسوس آج کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ واٹس ایپ تو چیک کرتے ہیں، فیس بک پر تو بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر تو بیٹھتے ہیں، قرآن لے کے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ حالانکہ حدیث پاک ہے قرآن کی دو شانیں ہیں. قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور قرآن جس کی شفاعت کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. اور دوسری بات جو قرآن کی ہے اس پہ ہماری توجہ شاید کم ہے، قرآن شفاعت ہی نہیں کرے گا صرف، بلکہ قرآن شفاعت بھی کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. قرآن شفاعت بھی کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. شفاعت ان کی کرے گا جو قرآن پڑھتے ہیں، اور شکایت ان کی کرے گا جو قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سے عرض کرے گا مولا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور قرآن جس کی شکایت کرے گا، حدیث پاک میں آیا ہے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک میری آواز جا رہی ہے. تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر ہم سوچیں کیا ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ بتائیں کیا روز قرآن پڑھتے ہیں؟ روز قرآن پڑھنا ہے مسلمان. بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ خود قرآن کی تلاوت کریں. جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے، جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے، آپ اس کی تلاوت کریں. اور بلکہ ایک مقام پر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی تلاوت کرتے تھے.